اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کا ایک سوال کافی وائرل ہو رہا ہے، آپ کی رہنمائی درکار ہے کہ آج کل بہت مشہور ہوا ہے کہ اسٹرابری جو ہے یہ جہنمی پھل ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد۔ جہنم میں اتنے میٹھے میٹھے پھل ملتے ہوں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہانک کے جا رہا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے بیوقوفوں کی۔ جہنم میں کوئی سکھ نہیں ہوگا، کوئی چین نہیں ہوگا، کوئی جہنم کی غذاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ پتے جیسے دیووں کے سر، من شجرت الزقوم، وہ زقوم نامی جو درخت ہوگا اس کے کانٹے دار یہ پھل اس کو کھلایا جائے گا۔ اور اسٹرابری ظاہر ہے ایسی چیز ہے نہیں، اور اسٹرابری کو عربی میں الفراویلا کہتے ہیں، تو نام بھی الگ ہے، صورتیں بھی الگ ہیں، تو یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہا ہے سوال۔ استغفر اللہ، میں نے تو ابھی سنا یار یہ غیر مسلم بھی چلاتے ہوں گے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اب مسلمانوں کو علم نہیں ہے تو یہ بیچارے آ جاتے ہوں گے باتوں میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کانٹے دار غذا کھلائی جائے گی جہنمیوں کو، تو یہ گلے میں پھنسے گا، جب یہ کھائیں گے نا گلے میں پھنسے گا، اس کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو جہنم کا کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اس پر اس طرح گریں گے جیسے تونس کے مارے، پیاس کے مارے اونٹ۔ یہ پھر پیالہ جیسے منہ کے قریب آئے گا تو منہ کی اس کی اتنی تپش ہوگی، اس میں ہیٹ ہوگی کہ منہ کی کھال اس میں گر جائے گی، اور جب یہ پیئیں گے اس کو تو آنتیں کاٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور کٹ کر پیچھے کے رستے سے آنتیں بہہ جائیں گی۔ یعنی ناقابل تصور ہے عذاب، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی تکلیف دنیا میں کہیں تصور نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو اس طرح کی تکلیف ہوئی تو وہ مر جائے گا اس سے پہلے کہ آنتیں ٹکڑے ہو کر پیچھے سے باہیں، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی، بے ہوشی بھی نہیں ہوگی، ہوش بھی ہوگا۔ تو ایسے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے، اور اچھے کام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اسٹرابری یا اس طرح کے جو چکر چلاتے نا، ان کی ناکامی کی صورت یہ کہ ان کو وہیں ڈیلیٹ کر دے آدمی، اور یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ کہ اس پر کومنٹس دیتے ہیں۔ اچھا کومنٹس مائنس بھی دیں گے نا تو کتوں کو تو مزہ ہی بھونکنے میں آتا ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ تو جو اس طرح کی یہ الٹی سیدھی چلاتے ہیں نا، ان کے مائنس جو آئیں گے نا تاثرات، شاید اس میں بھی ان کو لذت آتی ہوگی۔ تو میں نے کیسا بیوقوف بنایا، تو یہ اب یہ جوش میں آ گئے تو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو اس طرح بولنا بھی ان کو کم بختوں کو لطف دیتا ہوگا، اور یہ خلاف شرع قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہی اڑاتے ہوں گے، اور شاید یہ چلاتا ہوا کوئی غیر مسلم۔ جب سوشل میڈیا یہ پتہ تو نہیں چلتا نا، اور پھر بعض نادان مسلمان ہو سکتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوں گے، اس طرح بھی بڑھاتے ہوں گے کسی دوست کو کہ دیکھو تو کیا بولتے ہیں، وہ مذمت کے لیے بڑھایا ہوگا۔ اب جس کو بھیجا وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا ہوگا کہ جس نے بھیجا وہ کہ یار یہ تو بہت سمجھدار آدمی، اس نے مجھے بھیجا ہے تو اس کو تو آگے شیئر کرنا چاہیے، تو وہ پھر چھکا لگا دیتا ہوگا یا اپنے گروپ میں ڈال دیتا ہوگا۔ اس طرح چلی رہی ہوتی ہے۔ آج یہ خبر مجھے ملی، تھوڑی یوں گرما گرم خبر تھی اور سیزن کے مطابق خبر تھی، سمجھے؟ تو میں نے ایک اپنے ذمہ دار صاحب بھائی کو بھیجا کہ یار یہ کیا یہ درست ہے؟ تو اس نے پھر تحقیق کر کے مجھے بتا دیا، اس کی تردید بھی جاری ہو گئی، تردید بھی جاری ہوئی ہے کہ یہ افواہ ہے۔ تو یہ لوگ افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ جھوٹی افواہ جو ہے نا، یہ اڑانا جو ہے نا، یہ بڑا سخت عذاب ہے، اس میں جہنم کا بہت سخت عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں
اس طرح ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سرانے ہے اور وہ اس کے باچھ میں، یہ باچھ بولتے ہیں جہاں دو گال ملتے ہیں، ہونٹوں کا کونا، اس میں وہ سنسی لوہے کا ایک ہتھیار وہ ڈالتا ہے، وہ چیرتا ہے، چیر کر پیچھے گدی تک وہ چیر لیتا ہے، تو پھر دوسری طرف آتا ہے چیرنے کے لیے، اس ادھر چیرتا ہے تو ادھر صحیح ہو گیا ہوتا ہے، آتا ہے تو واپس، تو اس طرح وہ چیر پھاڑ ہو رہی ہوتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے کا عذاب ہے. یہی ہے نا روایت، جھوٹ بولنے والا کا، بخاری کی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو جس کا مرادی معنی یہی ہے جو میں نے عرض کیا. اچھا، اور احیاء العلوم میں اس روایت کو تھوڑا سا فرق کے ساتھ بیان کی، یعنی اس میں معاف کیجئے بخاری شریف میں یہ جھوٹی افواہیں اڑانے والوں کا یہ عذاب ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے جو روایت، اس میں یہ کہ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب ہے. تو یہ اتنی افواہیں اڑا رہے ہیں جھوٹی، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی افواہ اڑانے والا تو کہیں کا نہیں رہے گا، مارا جائے گا. تو سچی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں. اگر آپ نے جھوٹی افواہ کسی کو پہنچائی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے آپ کو جھوٹی افواہ دی تھی، بتا دیں اس کو، یا آپ وائرل کر دیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنا دل گردہ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ غلط بات آپ نے اڑائی، تو جان بوجھ کر اڑائی، تو توبہ کریں اس سے، اور توبہ کے تقاضے پورے کریں. اور آئندہ یہ طرح طرح کے جو آتے ہیں نا کلپ، جن کا کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا، یہ ایک دم آنکھیں بند کر کے ہمیں آگے نہیں بڑھانا. کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں. اور پھر یہ میں تو کئی بار یہ بھی سوچ لیتا ہوں کہ یہ جو میں بھیجنے لگا ہوں کسی کو، اس میں ثواب ملے گا؟ پھر جب مجھے لگتا ہے کہ اس میں ثواب کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی تو کون اپنا وقت خراب کرے، چھوڑو یار نہیں بھیجتے. یہ الحمدللہ کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہوں میں. یہ کئی ایسے کلپ ہوتے ہیں جو ثواب کے نہیں ہوتے. اچھا، کئی کلپ ہوتے ہیں جو لہو و لعب پر مشتمل ہوتے ہیں، کھیل کود پر مشتمل ہوتے ہیں. تو لہو و لعب یعنی کھیل کود، اس میں تو 3 اجازتیں تو ہیں. ایک ہے گھوڑے سواری، دوسرا تیر اندازی، اور تیسرا ملاعبت. یہ 3 ملاعبت کا میں وضاحت نہیں کرتا. یہ 3 کھیل ہیں جن کی اجازت ہے. اب تو ہمارے یہاں گھوڑے سواری کہ یہ پہلے جہاد ہوتا تھا گھوڑوں پر، تیر اندازی بھی ہوتی تھی، اب انداز بدل گیا. تاہم یہ حدیث پاک میں یہ کھیل آئے، اور ان کے سوا تمام کلو لہوین باطل الا ثلاث، 3 کے علاوہ، اور 3 میں نے آپ کو عرض کی ہے. تو اب یہ کہ طرح طرح کے کھیل کود کے اور ہنسی اڑانے والے کلپ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان پر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ لہو و لعب تو نہیں ہے، کھیل کود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے نہ کوئی نصیحت آ رہی ہے، کوئی انہیں نصیحت نہیں مل رہی، اس میں کوئی عبرت بھی حاصل نہیں ہو رہی. کہ ورنہ چلو آدمی عبرت کی نیت سے، یہ خواہ خواہ کا ہے کہ مطلب ہے کر کے ہنسانے والا ہے یہ. اب اگر یہ لہو و لعب ہے تو اس کا بھیجنا پھر آپ کو گناہگار کر سکتا ہے کسی کو. کوئی اچھی نیت نہیں بن رہی اور ہے لہو و لعب. اور یہ آپ غور کریں گے نا تو دن میں کئی ایسے کلپ آپ خود وائرل ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے جو سن رہے ہیں نا مجھے، جو سوشل میڈیا یوزر جو ہیں، مگر ذہن مذہبی ہے. تو جن کا مذہبی ذہن نہیں ہو تو فلم ایکٹریس اور پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہوں گے. میں مذہبی ذہن والوں کو خاص کر یعنی کہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر آپ بھی غور کر لیں، وہ بھی غور کریں جو نہیں ہے مذہبی ذہن کے. اگر مسلمان ہیں تو آلریڈی آپ مذہبی آدمی ہیں، ان مانو کر کہ مذہب آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، تو گناہ برا سلسلہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں،
یعنی ہم رائے مدینہ پر چلیں, مدینے والے کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں, تو اسی راستے پہ چل کر انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے. ورنہ پھر وہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. اگر الٹے سیدھے رستے پر گیا تو شیطان تاک میں بیٹھا ہوا ہے. راہ مار ڈاکو کو بولتے ہیں, تو ڈاکو ہی ہے نا شیطان بھی, تو ایمان کا ڈاکو ہے یہ. تو مال اس کو نہیں چاہیے, ہمارا ایمان چاہیے, ہم کیوں دیں؟ تو یہ کہ اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے, اعمال بچانے کی ضرورت ہے, اعمال نامے میں گناہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس طرح بچا کر سنت کے راستے پر رہیں. جنت الفردوس ہمیں آقا کے پیچھے پیچھے حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے مہربانی کر کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے گناہوں کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. پہلے کیا گناہ ہوتا بھی تھا, افواہ ہوتی تھی, تو کیا 4 دوستوں میں بات کر لی تو بول بلائیاں ہو گئی, دوسروں تک پہنچنا مشکل. ہر ایک کے پاس موبائل فون بھی پہلے نہیں ہوتا تھا, ہر ایک کے گھر میں فون بھی نہیں ہوتا تھا. ہم نے تو دور دیکھا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مائک بھی برابر کام نہیں کرتے ہوتے تھے, کھڑ کھڑ بولتے ہوتے تھے. تو اب یہ کہ ترقی ہو, اب تو ایکو ساؤنڈ پتہ نہیں ایک سے ایک ساؤنڈ آ گئے. تو اب یہ کہ گناہ بڑی تیزی سے پھیلنے کی صورتیں بن گئی ہیں. پہلے افواہ بھی اڑاتے تھے تو وہ 2-4 میں ذرا ہنسی مذاق کری, گناہ وہ بھی تھا, لیکن اب لاکھوں تک افواہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ گناہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں. پھر وہ آگے بڑھایا, وہ آگے بڑھایا, اس نے آگے بڑھایا, آپ مر جائیں گے, آپ کی افواہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس کی لائف زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ قبر میں ہوگا کیا, جہنم میں ہوگا کیا. تو میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہوش کے ناخن لیں اور یہ گناہوں پر کلپ نہ چلائیں, بلکہ دیکھیں بھی نہیں. شروع کر دیا بالفرض کوئی آیا ہے کیا ہے, اور سمجھ آئی کہ یار یہ تو گناہ بھرا ہے, آپ وہیں اس کو دبا دیں. بس نفس بہت چاہے گا, لیکن نفس کو مارنا ہی تو کمال ہے نا. ننگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. آپ نے مگر مچھ کو مار دیا تو کوئی کمال نہیں کیا, شیر کو مار دیا جنگل کے بادشاہ کو, کوئی کمال نہیں کیا. کمال تو اس کو کہیں گے جب آپ اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ موذی نہیں مرتا, یہ تگڑے سے تگڑا ہوتا چلا جا رہا. اللہ کرے کہ یہ قابو میں آ جائے. سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. نعت خان ذرا ترنم میں سنا دیے شعر. سرور دین لیجیے اپنے ناتوانوں کی, سرور دین اپنے ناتوانوں, سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر. نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.